میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ اور حقیقت یہی ہے بے شک انزلنا ہم ہی نے نازل فرمایا ہے الیکا آپ کی طرف آیات بینات واضح نشانیاں۔ فرمایا اے محبوب پیارے ہم ہی نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں۔ وما یکفر بہا وما یکفر نہیں انکار کرتا بہا ان واضح نشانیوں کا الا الفاسقون مگر وہ لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے ہیں، جنہوں نے بے حیائی اور برائی والے راستے کو اپنا لیا ہے، جنہوں نے فسق کو اپنا لیا ہے، گناہ ان کے دل کے اندر گھر کر گئے ہیں، دنیا کی خواہشات اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے جو بندے بھاگے ہوئے ہیں نا، فرمایا اے محبوب یہ آپ پہ جو دین نازل ہوا ہے، شریعت نازل ہوئی ہے، احکام نازل ہوئے ہیں، ان کا انکار کرنے والے صرف وہ لوگ ہی ہیں، لیکن وہ لوگ جن کا دل اپنے اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، وہ لوگ جن کا دل آخرت کی طرف لگا ہوا ہے، وہ بندے جنہیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جانا ہے، فرمایا محبوب وہ آپ کی باتوں کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، وہ آپ کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو فاسق لوگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے آوا کلما جب کبھی بھی آہادو ان سے عہد لیا جاتا ہے، آہدن کوئی پکا وعدہ، تو فرمایا نابذاہو وہ اسے پھینک دیتے ہیں، فریقن ایک جماعت منہم ان میں سے۔ فرمایا یہ جو اہل کتاب لوگ ہیں، یہودی اور عیسائی لوگ ہیں، فرمایا ان سے جب کبھی بھی کوئی عہد لیا جاتا ہے آپ کی فرما برداری کا، تو فرمایا ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اسے توڑ دیتے ہیں، اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں لا یؤمنون فرمایا محبوب وہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، وہ آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا پس بہرحال جب کبھی جاءہم آیا ان کے پاس رسول کوئی عزت والا رسول من عند اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے، مصدق جو تصدیق فرمانے والا ہے، لما معہم اس کی جو ان کے پاس موجود ہے، جو کتابیں اور ہدایت ان کے پاس موجود ہے، اللہ نے نیا رسول ارسال فرمایا اور وہ اس سابقہ ہدایت کی تصدیق فرمانے والا بھی ہے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا نابذا فریقم تو نابذا پھینک دیتا ہے، فریقن ایک جماعت من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، وراء ظہورہم اپنی پشت کے پیچھے۔ وہ جو نیا آنے والا رسول ہے جس کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، جس کا تذکرہ ان کی سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے، جس کی تعلیم ان کے سابقہ انبیاء نے بھی دی ہے، جب وہ رسول تشریف لے آتا ہے تو فرمایا ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون کچھ علم ہی نہیں رکھتے اس نئے آنے والے رسول کے بارے میں، گویا انہوں نے تعلیم کو بھلا دیا جو تعلیم ان کی کتابوں نے دی ہے اور جو تعلیم ان کے انبیاء نے دی ہے۔ تو یقیناً جنہوں نے اس عظمت اور شان والے رسول کی آمد کو بھلا دیا ہے، فرمایا وہ نشان عبرت بنا دیے گئے، دنیا کے اندر بھی
اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو عظمتوں والے رسول اس دنیا کی میں تشریف لائے، عظمت والے رسول کی جلوہ گری ہوئی، تو جنہوں نے اس رسول کو مان لیا، چاہے وہ حبشہ سے آنے والا غلام ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بلال بھی پوری امت کا امام بن گیا ہے۔ صرف اس وجہ سے امامت نصیب ہو گئی کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر اور غلام بن گئے۔ تو جس بندے نے نبی آخر الزمان کی غلامی کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمانے کا امام بنا دیا، اور قیامت تک جو بھی بندہ نبی آخر الزمان کی تعلیمات کو قبول کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے، شانوں سے، مقام اور مرتبے سے نوازتا رہے گا۔ پیارے بھائیو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اللہ نے بن مانگے ہمیں اس محبوب نبی کی امت میں پیدا فرما دیا ہے۔ ہم اس محبوب نبی کے امتی ہو گئے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں امتی ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہو تو حضور کی تشریف آوری کے تذکرے کرنے چاہیے۔ پھر ہمیں زندگی نصیب ہوئی ہے تو زندگی کا لمحہ لمحہ آقا کی سیرت کے مطابق، آقا کے کردار کے مطابق، آقا کے اسوہ کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابیاں اور کامرانیاں میرے اللہ نے اسی کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔